جناب شہر اقتدار اسلام آباد کی جو ہے سیاسی فضائیں کیا کہتی ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں مطلب سینئر لیڈر سے کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ سب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما چیف سیف جو ہیں عامر ڈوگر صاحب۔ بہت شکریہ ڈوگر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ بہت شکریہ جی۔ ایک سوال جو سب کے ذہنوں میں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نومبر میں آپ لوگوں نے آخری مرتبہ احتجاج کیا، اس کے بعد کئی مرتبہ آپ لوگوں نے کہا کہ جی ہم احتجاج کریں گے، لیکن اس چیز کو آپ عملی جامہ نہیں بنا سکے، تو کیا حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عامر صاحب۔ احتجاج اور مزاحمت تو کسی نہ کسی شکل میں روزانہ تحریک انصاف کر رہی ہے، مسلسل، پنجاب کے اندر ہو، کے پی کے میں ہو، پارلیمنٹ میں ہو، پارلیمنٹ کے باہر ہو، قومی اسمبلی میں ہو، احتجاج تو روزانہ ہو رہا ہے، اور روزانہ عدالتوں کے باہر بھی، عدالتوں کے اندر بھی ہم اپنا نقطۂ نظر بیان کر رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون بالکل ختم ہو گیا ہے، رول آف لا کو بحال کرو۔ اس ملک میں جو ہمارے سیاسی بنیادوں پر پولیٹیکل جو موٹیویٹڈ کیسز تھے، 2 سال سے زیادہ ہو گیا، بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں، ان کو رہا کرو۔ چلو ہمیں صرف کیس ہی ہمارے ارلی ہیئرنگ پہ لگا دو، ہمارے کیس ہی سن لو، باقی تو عدالتوں نے جو کرنا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ کہ بدقسمتی ہے کہ عدالت کے فیصلے آنے سے پہلے 2-3 صحافی جو ایوان اقتدار کے شہر میں بیٹھے ہیں وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ فلاں فلاں ہونے والا ہے۔ تو اس سے بڑی بدقسمتی، اس سے بڑا عدالتی نظام کا جنازہ کیا نکلے گا جو اب نکلا ہے، بالخصوص 26ویں ترمیم کے بعد۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات بھی نہیں ہو رہے، آپ لوگ اٹھ گئے تھے، ہم دیکھ رہے ہیں کوئی فعال تحریک بھی نہیں چل رہی ہے، تو معاملہ انشیے کی طرف چلا گیا، لگ رہا ہے کہ مطلب چیزیں بالکل منجمد ہیں۔ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، آپ لوگ اسمبلی میں بھی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بریک تھرو کی جس طرح سے آپ ماضی میں کوشش کر رہے تھے، کیا کرتے تھے پی ٹی آئی، اس پہ لگ رہا ہے کچھ ذرا سا کمی آئی ہے، تاثر ہے مطلب کراچی تک خیبر۔ ابھی تو ایک ماحول بنا ہے جنگ کے بعد، اور جس طرح پوری قوم ایک سیسہ پلائی دیوار بن کر اکٹھی ہوئی اپنی فورسز کے ساتھ اور دشمن کا منہ توڑ جواب دیا، تو اس ماحول میں سمجھتا ہوں کہ اب بال ہے حکومت کی کورٹ میں اور طاقتور حلقوں کی کورٹ میں کہ وہ کیا اس ماحول کو، اس یکجہتی کو آگے فروغ دیں گے، یا پھر وہی جو ہم حالت جنگ میں ہیں پچھلے 3 سال سے مسلسل وہی حالت رہے گی۔ کیونکہ پی ٹی آئی نے اور تحریک انصاف نے تو ایک بڑا جسچر دیا، جب کہ دشمن حملہ کرے گا، دشمن کے خلاف ہم سب اکٹھے ہوں گے، اور آپ نے ثابت کیا کہ سب سے زیادہ جو انتصاری ٹولہ جن کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ سوشل میڈیا کے انتصاری ٹولہ ہے، وہ واریر بن کر انہوں نے ملک کی سرحدوں کا دفاع کیا، اور وہ جیت، وہ کامیابی حاصل کی جو ہندوستان کے مکار اور مکروہ پروپیگنڈا کے سامنے، کیونکہ دشمن ہمارا بڑا شاطر ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی جو خاموشی ہے وہ کتنی معنی خیز تھی، اور نواز شریف نے اور اس کی بیٹی مریم نواز نے ثابت کیا کہ مودی ان کا یار ہے۔ جب سیز فائر ہو گیا، اس کے بعد جا کر نواز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ آیا، اس سے پہلے کلیئرٹی کے ساتھ کھل کر وہ جو بات میرے لیڈر عمران خان نے 2019 میں کہی تھی جب انڈیا نے پلوامہ پر حملہ کیا تھا، ویسی بات نہ شہباز شریف نے کی، نہ نواز شریف نے کی، نہ مریم نواز۔ طے ہو گیا کہ اگر کوئی منہ توڑ جواب دے سکتا ہے افواج پاکستان کے ساتھ اس ملک کے دفاع کے لیے، تو وہ صرف کارکنان تحریک انصاف دے سکتے ہیں، اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ان کا ہمارا بانی قائد چیئرمین عمران خان۔ یہ آپ نے درست کہا کہ ظاہر کہ اس جو بھارت کے ساتھ کنفرنٹریشن تھی اس میں بڑا ایک مثبت رویہ رہا ہمارے سوشل میڈیا ونگ کا بھی، پی ٹی آئی کے قیادت کا بھی، لیکن ساتھ ہی ایک اور بڑا تاثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ اب اتنی ڈیسائسو قسم کا پاکستان نے بھارت کا مقابلہ کیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ سر سیاست تو ہوتی ہے جمہور کے ساتھ، عوام کے ساتھ، تو اس کا پیمانہ تو ہوتا ہے الیکشن۔ تو ابھی 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے وہ ایک خاموش انقلاب کے ذریعے عوام نے ووٹ دیے۔ آج پھر جہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو عمران خان کے ساتھ اس ملک کی 80% سے زیادہ عوام ہے۔ آج آپ کے سروے کروا لیں،
کہیں پول کروا لیں, کہیں بیلٹ باکس رکھتے, تو آپ ذرا ووٹنگ کر کے تو دکھا رہے ہیں. آج عمران خان کی پاپولیرٹی ماشاءاللہ بقول آپ کی بہت زیادہ 80% ہے, 90% جو بھی ہو, مگر اس مقبولیت کو آپ کی قیادت جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہی, لیوریج نہیں کر پا رہی, اور آپ کے چاہنے والے بھی الزام لگا رہے ہیں اور آپ کے ناقدین بھی لگا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یقیناً ہمیں اپنی اس پاپولیرٹی کو اپنی پاور میں کنورٹ کرنا چاہیے, اور میں بطور پولیٹیکل ورکر یہی سمجھتا ہوں. اب اس کے لیے کوئی راستہ بھی بننا چاہیے, اور راستہ مذاکرات کا ہے. اور خان صاحب نے ہمیشہ بات کی ہے کہ میں ہر فورم پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں, اس ملک میں صرف انصاف کی فراہمی کے لیے, کہ 26ویں ترمیم کے بعد اور پیکا ایکٹ کے تحت جو آوازیں, پیکا ایکٹ کے تحت بالخصوص جو آوازیں ان کو پسند نہیں تھی, ان آوازوں کو دبانے کے لیے پیکا ایکٹ بنا دیا گیا. اور 26ویں ترمیم میں جو آئینی ڈھانچے کو پورا کورٹس کو پیک کر دیا, اس کے بعد اب انصاف اور عدالتوں سے تو کوئی امید ہی نہیں رہی. ایسے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے میں آپ ڈائلاگ ہی کر سکتے ہیں, آپ مذاکرات ہی کر سکتے ہیں, اور مذاکرات کی ٹیبل پر بھی بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. تو میں اس کا پہلے دن سے حامی کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور وہ بڑے بڑے چیزوں پر ہونے چاہیے. ایک ہمارا مینڈیٹ آپ نے 8 فروری کو چوری کیا, اس پر بات ہونی چاہیے. آج دن تک حضور ایک ٹربونل میں ہماری اپیل نہیں لگی جو ہماری 85 سے 90 قومی اسمبلی کی سیٹیں چھینی گئی فارم 47 کے ذریعے. اس کے علاوہ ہزاروں مقدمات جھوٹے بے بنیاد بنا دیے گئے, کوئی مقدمہ یہ ثابت نہیں کر سکے. آرمی کورٹ میں جو ہمارے کارکنان قید ہے اس پر بات ہونی چاہیے. اور آنے والے دور میں ایک صاف شفاف الیکشن کمیشن پہ بات ہونی چاہیے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری ادا کر دیتا تو 8 فروری کو جو خاموش انقلاب کے ذریعے عوام نے جس پارٹی کو ووٹ دیے تھے تو نتیجہ بھی ان کی مانگوں کے مطابق ہے. کہیں سے کوئی یہ ظلم ہوا. یہ بتائیے کہیں سے کوئی انڈیکیشن ہے کہ حکومت میں یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ ری تھنکنگ ہو رہی ہو کہ جناب اب جناب مطلب انف از انف, اب ذرا پاکستان کی سیاست میں توازن لے کر. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں 9 اور 10 مئی سے بیونڈ سوچ کر ری تھنکنگ کرنی چاہیے, اس ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنا چاہیے. اور اس ملک کو اگر آپ نے آگے چلانا ہے تو اس میں آپ کو ایک سیاسی استحکام کی بڑی ضرورت ہے. اور ایسے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بالخصوص پارلیمان کے اندر یہ اس اپرچونٹی کو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں سے ایونیو اوپن ہونا چاہیے. اور کوئی اوپننگ بھی تو خواہش کی بات ہو گئی نا کہ آپ کی مثبت خواہشات ہیں کہ حکومت یہ کرے, مقتدرہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ کرے, کوئی سالڈ ایویڈنس ہے کہیں سے کہ جناب وہ سوچ رہے ہیں دیر از سم ری تھنکنگ؟ دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس دن فلور آف دی ہاؤس پہ یہ بات کہی ہے, تو یہ ایک گڈ انیشیٹو ہے. اچھا, تو اس کو آگے کس طرح سے ہم نے رسپونڈ کرنا ہے تو اس پر بھی ایک ہماری طرف میں بھی ایک تھنکنگ چل رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی سالڈ جس طرح ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں کوئی سلسلہ شروع ہو جائے. کوئی خط و خال آپ لوگوں نے اس کے پیش کیے کہ جی مطلب اشارے کنایوں میں یا کہیں سے آپ نے خط و خال وہی لائنز ہے جو جن کا میں نے ذکر کیا, وہی مسائل ہیں جو ہم بیان کرتے آئے ہیں, وہی ہمارے مطالبات ہیں جو سب جانتے ہیں. 3-4 موٹی موٹی چیزیں ہیں. عمران خان نے کبھی اپنی ذات کی بات آج تک نہیں کی, اپنی رہائی کی بات آج تک نہیں کی. جب بھی بات کی ہے اس ملک کے غریب مظلوم عوام کی بات کی ہے. جب بھی بات کی ہے ان کارکنوں اور سیاسی قائدین کی ہے جن کو 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا جو بے گناہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. جب بھی بات کی ہے 74 سالہ اس خاتون یاسمین راشد کی بات کی ہے جو بے گناہ ناجائز جیل کاٹ رہی ہے. بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے. وہ آپ کی پارٹی کے بعض لوگوں نے اس کی تردید بھی کی کہ عمران خان صاحب سے رابطہ ہوا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کوئی مطلب ایسے انیشیٹو کسی نے حکومت نے, حکومت کے جو اتحادیے ہیں یا ان کی جو اسپانسرز ہیں, سپورٹرز ہیں, انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ جب یہ بھارت کے ساتھ آپ کی کنفرنٹریشن جو تھی عروج پہ تھی؟ نہیں, دیکھیں ہم نے ایک جوائنٹ ریزولوشن دیا, اسپیکر آفس میں ہماری میٹنگز ہوئی, وہاں تک تو باتیں چل رہی ہیں, لیکن مذاکرات کے حوالے سے ابھی کوئی ایسی بات
پریکٹیکل نہیں ہے. پریکٹیکل نہیں ہوئی ہے.